السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ تمام قافلہ درود پاک کی خواتین، بہن، بھائی، حضرات جو بھی ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مرشدی محمد رسول اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک۔ یا الہی ان کلمات کا صدقہ جو غلطی جو خطائی ہو جائے اس کو معاف فرما اپنی رحمت کے سایہ میں۔ آج جو میں مبارک عمل اور جو مبارک عبادت بتانے جا رہا ہوں اس کا تعلق خاص کر معراج شریف سے ہے، اور اس مبارک رجب کے مہینہ میں وہ سب سے افضل عبادت، یہ عمل کتابوں میں، یہ عمل سلاسل طریقت میں عاملین کے ہاں ہر طبقے ہر فرقے کے اندر مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس کو درود تاج کا ختم شریف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ میری نسبت غوثیہ اور نسبت قادریہ ہے، تو میں آج اولیاء صالحین اور غوث قطب نجیب ان کے اعمال میں سے ان کے سینے کا راز قافلہ درود کے ممبرین، ان کے سبسکرائبرز کو اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ رجب کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ آقا دو جہان نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے آقا دو جہاں رحمۃ العالمین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے اور اللہ کی رحمتوں کے خزانوں میں سے کچھ حاصل کرنا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ رجب کے مہینے میں بی بوئے، یعنی اپنی عبادت کا، اپنی توبہ کا، اپنے ذکر کا بیج لگائے، اور شعبان کے مہینے میں اس کو پانی دے، اس پہ استقامت سے عمل کرے، اور رمضان میں جتنی چاہے اس کی فصل کاٹ لے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرنے پہ قادر مطلق ہے۔ یہ جو عمل مبارک ہے یہ درود تاج کا عمل مبارک ہے، اور اس کو ختم تاج، درود تاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو معراج شریف کے واقعات تھے، جو معراج شریف میں آقا دو جہاں کو جس مقام محبوبیت سے نوازا گیا تھا اس کا تذکرہ بھی درود تاج میں ہی آتا ہے۔ اس کی نسبت سے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء صالحین ہیں، وہ سالہ سال اس مبارک عمل کو کرتے ہیں۔ اس مبارک ختم شریف کی عظمت کو اور اس کی جو قبولیت کی شان ہے اس کا اندازہ نہ کوئی آج تک لگا سکا ہے، نہ ہم گنہگار لگا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے راز ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہر ایک سے کی نہیں جا سکتی۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اس ختم پاک کا اور اس عبادت کا خاص تعلق ان مردان حق سے ہے جن کو رجل غیب کہا جاتا ہے۔ وہ ولی اللہ ہیں جو ظاہری طور پر تو نہیں مگر غیبی طور پر اللہ کے غیبی نظام پہ کہیں نہ کہیں مقرر ہوتے ہیں، جن کو ابدال بھی کہا جاتا ہے، اوتاد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا فیضان اس سے وابستہ ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو امام الرجل غیب ہیں ان کا فیض بابرکت بھی اس عمل میں شامل حال ہوتا ہے۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی ہم گنہگاروں کو کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک عمل کو کرنے کی توفیق دے۔ اور میری سب سے گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو بالخصوص کریں، اور اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ کرنے سے اس کے اتنے فیض و برکات ہیں جو میں تحریر میں نہیں لا سکتا، جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس ختم پاک کو ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قرب خاص محمد مصطفیٰ عطا فرماتا ہے، وہ آقا دو جہاں کا غلام محبوب بن جاتا ہے،
اس کے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے وہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی برکت سے جو میری بہنیں، میرے بھائی جو اس قافلے کا حصہ ہیں، جو درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اور جن کو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے مشاہدہ حق ہوا، بہت سے مشاہدے ہوئے، اگر کسی بہن کے یا کسی بھائی کے کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی انجانی غلطی کی وجہ سے ان کا مشاہدہ بند ہو گیا ہو اور وہ پریشان ہوں، تو اس مبارک عمل میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کو کرنے والے کا مشاہدہ پھر سے پہلے جیسے کی طرح رواں ہو جاتا ہے، اور وہ جو سلب کر لی جاتی ہیں قوتیں روحانیت کی، وہ بحال ہو کر دی جاتی ہیں اس عمل کے صدقے سے۔ اس عمل کے صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے، نفس پہ فتح حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے انسان، اور آقا دو جہاں کے عشق میں مگن ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نہیں پڑھ پاتے، اور جو عبادت کثرت سے کرنا چاہتے ہیں لیکن توفیق عطا نہیں ہوتی، اس عمل کو اور اس ختم درود تاج کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کثرت عبادت عطا کرتا ہے، اس کا نام عابدین میں، زاہدین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے باطن کو درود تاج سے روشن فرما دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو 27 رجب کا دن ہے اس کے دن میں روزہ رکھیں، اور اس سے جو پچھلا 26 رجب کا دن ہے اس میں بھی نفل روزہ رکھیں۔ سارا دن اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں۔ مغرب سے پہلے غسل کر کے طہارت حاصل کریں، خوشبودار صاف ستھرا لباس پہنیں، اور ایک کمرہ فکس کر لیں جہاں پہ آپ عشاء کے بعد ختم درود تاج کو پڑھیں۔ جب آپ ختم شریف پڑھ رہے ہوں تو آپ کے کمرے میں آپ کو میں خلل اندازی کرنے والا کوئی شخص نہ ہو، کمرے کو خوشبودار کر لیں، صاف ستھرا کر لیں، قبلہ رخ جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اور خضوع اور خضوع کے ساتھ پورے عشق و لگن کے ساتھ 92 ٹائمز درود تاج شریف کی تلاوت کریں، اور جب تلاوت پاک مکمل ہو جائے تو دعائے خیر پڑھیں، آپ کا درود تاج کا ختم مبارک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے۔ اس کے بعد دعائے خیر کریں، اور جو بھی دعا آپ مانگیں گے رب معراج شریف کا صدقہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اور اس عمل کی برکت سے جس کے اندر جتنی روحانی طاقت ہوگی، جتنا وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوگا، اس کو اس کی طاقت کے مطابق مشاہدہ حق عطا ہوگا جو اس کی روح ایکسیپٹ کر سکے گی۔ اس کی عظمت میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی غوث، کتب، ابدال، اوتاد، اخیار، نجیب، نجبہ، نقبہ، جتنی بھی اولیاء صالحین کی جماعت ہے، وہ سب جب بھی معراج شریف کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، مشاہدہ معراج شریف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہر سال اس عمل کی برکت سے اور اسی درود تاج کے ختم کی برکت سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے معراج کے واقعے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب وقت کا ولی مشاہدہ معراج حاصل کر سکتا ہے تو ہم گنہگار امتیوں کے گناہ کیوں نہ مٹ سکتے ہوں گے اس ختم مبارک کی صدقے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس ختم شریف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت خاص عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس گنہگار شخص کے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو اس کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جس کی برکت سے وہ پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک قافلہ درود پاک میں وہ شامل ہو کر اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو خود اللہ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، اور سب کرتے ہیں، اور کوشش کریں کہ وہ درود پڑھیں یا درود بھی ہو، سلام بھی ہو، کیونکہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ نے درود کے ساتھ خوب سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو جو شخص چاہے کہ
اس آیت مبارک میں اللہ کے حکم کا دونوں فیض عطا ہوں تو وہ ایسا درود منتخب کرے جو درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، اور وہ کامل درود و سلام ہوتا ہے۔ اور جو زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ان کو ایک میرا تحفہ ہے کہ وہ یہ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی النبی الامی۔ یہ چھوٹا سا درود ہے، لیکن یہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گنہگار کے دل پہ الہام ہوا تھا۔ یہ درود پاک اللہم صلی وسلم علی النبی الامی، اس میں نبی پاک کی امی صفت ہے۔ جو اس درود پاک کو 1000 دفعہ ساری زندگی پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔